بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج اللہ رب العزت کا 16واں خطاب عرض کرنا ہے، یا ایھا الذین آمنوا سے۔ اس سے پہلے 15 خطاب گزر چکے، اور یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 130 سے 139 تک تقریباً بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی پیاری نصیحتیں ہیں جو ایمان والوں کو کی گئی ہیں، اور بہت ہی پیارا انداز ہے۔ توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تأکلوا الربا، سود مت کھاؤ، اضعافا مضاعفتاً، دگنا چگنا کر کے۔ سود کیا ہے؟ سود کی حرمت، اس کا پہلے مسئلہ پورا گزر چکا ہے، اور یہ زمانہ قدیم سے چلا آ رہا ہے۔ شکلیں ہر دور میں اس کی مختلف ہوتی ہیں اور صورتیں مختلف ہو رہی ہیں، لیکن بنیادی طور پر ایسی چیز جس کا بلا کسی مشقت کے معاوضہ لینا سود کہلاتا ہے، اور سود حرام ہے، اور اس کی حرمت گزر چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر ارشاد فرمایا ہے کہ احل اللہ البیع وحرم الربا، تجارت کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے کیونکہ وہ کسی چیز کے بدلے میں خرید و فروخت ہوتی ہے، اور حرم الربا، سود کو حرام قرار دیا ہے کہ سود بلا عوض، بلا معاوضہ ہوتا ہے، اس لیے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ صورتیں مختلف ہوں بے شک، لیکن سود کے زمرے میں آنے والی ہر چیز حرام ہے، اور اس کی حرمت چونکہ قرآن پاک سے ثابت ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ثابت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت زیادہ مذمت کی ہے۔ اور چونکہ سود کا لین دین یہ تقوی کے خلاف ہے، یعنی دل کی سخاوت کا نام سود ہے، یعنی اب بندہ دوسروں سے اس کا جو مال بٹولتا ہے وہ اس دل کی ایک سختی ہے جو تقوی کے خلاف ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، تقوی اختیار کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، یعنی فلاح کا دار و مدار تقوی پر ہے۔ جو انسان اپنے دل کے اندر اللہ کا خوف رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کامیابیاں عطا فرماتے ہیں، اور جن کے دل کے اندر اللہ کا خوف نہیں ہوتا اور آخرت کے انعامات کے حصول کی تڑپ نہیں ہوتی، وہ لوگ کبھی کامیاب نہیں ہوتے، دنیا بھی برباد ہوتی ہے اور آخرت بھی۔ اسی لیے آگے فرمایا واتقوا النار التی اعدت للکافرین، اس آگ سے ڈرو جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے۔ یعنی مومن ہو کر کے اگر اللہ کا حکم نہیں مانو گے اور سودی لین دین کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا بھی تمہاری برباد کریں گے اور آخرت بھی برباد ہوگی۔ اب تقوی آئے گا کس چیز سے؟ اس کا اصول بتایا ہے، اس کا طریقہ بتایا، اطیعوا اللہ والرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، لعلکم ترحمون، تاکہ وہ تمہارے اوپر رحم کرے۔ اس کا رحم ہوگا دل کی سخاوت، سختی، اور دل کی ہٹ درمی، اور دل کا میل کچیل، یہ سب ختم ہو جائے گا، اور اللہ رب العزت کا ڈر اور خوف، اللہ کے عذابوں کا ڈر اور خوف پیدا ہوگا، اور آخرت کے انعامات کے حصول کا شوق پیدا ہوگا۔ اس کا قاعدہ اور اس کا اصول کیا ہے؟ اطیعوا اللہ والرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی جائے، فرما برداری کی جائے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، اپنی غمی میں خوشی میں، اپنے اچھے حالات میں برے حالات میں، ہر حال میں اللہ کے حکم کو سامنے رکھا جائے اور اللہ کے نبی کی زندگی کو سامنے رکھا جائے، اور یہی وہ تڑپ ہے اور یہی وہ جذبہ ہے، یہی وہ شوق ہے جس کو اللہ نے کہا
ساریعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض۔ یہ یعنی جو اطاعت میں لگ گیا نا تو یہ مغفرت کی طرف بھاگ رہا ہے، یہ جنت کی طرف بھاگ رہا ہے، یہ رحمت کی طرف بھاگ رہا ہے۔ اس کے لیے مغفرت ہے، جنت ہے، اس کے لیے اللہ کی رحمتیں ہیں، اور اسی کو بیان کیا اعدت للمتقین۔ جو جہنم کی آگ ہے وہ کافروں کے لیے ہے، اور یہ جو جنت کے انعامات ہیں وہ متقین کے لیے ہیں، جو اطاعت کریں گے، جو اللہ اور اللہ کے رسول کی مان کے چلیں گے، جن کے دل کے اندر مغفرت کا شوق ہوگا، جنت کا شوق ہوگا، وہ جنت جس کا طول و عرض اس دنیا سے کئی گنا بڑا ہے۔ اور پھر دوسری چیز جو بتائیے، ایک اطاعت۔ اب اطاعت میں جو سب سے اہم چیز ہے، جو دل کو نرم کرتی ہے، جو دل کی سختی کو ختم کرتی ہے، وہ ہے جس طرح اطاعت ہے، اور اطاعت میں انسان کے دل کو سخت کرنے والی جو چیز ہے وہ ہے مال اور مال کی محبت۔ مال اور مال کی محبت انسان کے دل کو سخت کر دیتی ہے، اللہ کا خوف ختم ہو جاتا ہے۔ جس دل کے اندر مال کی محبت ہوگی اس دل کے اندر اللہ کا خوف نہیں ہوگا، اور جس دل سے مال کی محبت نکل جاتی ہے اس دل میں اللہ کا خوف آتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الذین ینفقون فی السراء والضراء، اچھے حالات ہیں، برے حالات ہیں، سختی کے حالات ہیں، نرمی کے حالات ہیں، جیسے بھی حالات ہیں، اپنے حالات جیسے بھی ہے، لیکن وہ اللہ کے دیے مال کو خرچ کرتے ہیں۔ ایک نمبر 2، والکاظمین الغیظ، غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھتے ہیں، اپنے نفس کو قابو میں رکھتے ہیں۔ نمبر 3، والعافین عن الناس، وہ لوگوں سے درگزر کرتے ہیں۔ واللہ یحب المحسنین۔ یہ 3 چیزیں وہ ہیں جس سے انسان کے اندر صفت احسان پیدا ہوتی ہے، اور جب صفت احسان پیدا ہوتی ہے تو اللہ محسنین کو پھر پسند کرتے ہیں۔ صفت احسان کیا ہے؟ صفت احسان یہ ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ۔ پھر بندہ جب عبادت میں لگتا ہے تو وہ ایسے عبادت کرتا ہے جیسے وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ یہ ہے صفت احسان، یعنی اللہ اس کے اتنا قریب ہو جاتا ہے، اللہ اتنی اپنی محبوبیت عطا کر دیتے ہیں کہ پھر وہ اٹھتے بیٹھتے جاگتے ہوئے ہر حال میں عبادت کرتے وہ اپنے اللہ کو اپنی نگاہوں سے دیکھتا ہے۔ یہ بہت اونچا مقام ہے صفت احسان، اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ لیکن شرط کیا ہے کہ مال کی محبت نہ ہو، جو اللہ دے اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرے، اور آگے گا فی السراء والضراء، جیسے بھی حالات،